بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کریں۔ جب دونوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ قابیل تھا۔ حسد اور غرور میں آ کر اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے نہایت صبر، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ جواب دیا، اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے قتل کا گناہ بھی اور اپنے سابقہ گناہ بھی اپنے سر لے کر لوٹے، تاکہ تو جہنم میں جانے والوں میں شامل ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے نبی، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی، پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ حابیل کا یہ قول اس کے بلند اخلاق، صبر اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا آئینہ دار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ظلم کے بدلے ظلم کرنا مسئلے کا حل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ لیکن قابیل کے نفس نے اس کے دل میں حسد، غصہ اور تکبر کو اس قدر بھڑکا دیا کہ وہ اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ بالآخر اس نے حابیل کو ناحق قتل کر دیا۔ یوں وہ دنیا و آخرت دونوں میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا۔ قتل کے بعد قابیل سخت پریشانی اور حیرت میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا، تاکہ وہ قابیل کو سکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفنائے۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کے دل میں شدید ندامت پیدا ہو گئی اور وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر لیتا۔ یوں قابیل اپنے کیے پر شرمندہ اور پریشان ہوا، مگر یہ ندامت ایسی نہ تھی جو اس سے سچی توبہ تک لے جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو ایک مدت تک مہلت دی اور وہ عدن کے مشرق میں واقع ایک مقام نود میں جا کر آباد ہو گیا۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں نے لوگوں کی فریاد کے بارے میں بھی ویڈیو ڈالی ہے، اسے بھی ضرور سے جا کر دیکھ لیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔